اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 20 جون 2024 سے محمد ارشد اپنے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ایک خوبصورت سی کتاب ہے والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں۔ اس کا سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ کتاب کا عنوان ہے والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں۔ اس کے مؤلف جو ہیں وہ مولانا ہارون معاویہ ہیں۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کو سنیے گا، پڑھیے گا، بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیجیے گا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین کا شکر ادا کیے بغیر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں جن میں سے کوئی بھی دوسری کے بغیر قبول نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ دوسری آیت یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو تم اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور رسول اکرم کی اطاعت نہ کرے تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کا نہیں کرتا تو اس کا اللہ کا شکر کرنا بھی قبول نہیں۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد پاک سے ہوتی ہے کہ والدہ کی لعنت اولاد کی جڑ کاٹ دیتی ہے جا کہ وہ ان کی حق تلفی کرتے ہو۔ جو کوئی اپنے والدین کو راضی کرتا ہے وہ اپنے خالق کو راضی کرتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنے خالق کو ناراض کیا۔ جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوگا۔ حوالہ حقوق والدین۔ بچے کی پیدائش کی تکلیف سبقت لے گئی۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں ایک راستے پر اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے 6 میل تک ایسے پتھروں اور چٹانوں پر چلا ہوں کہ اگر ان پر دانہ ڈالا جاتا تو بھن جاتا، اگر گوشت ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا۔ کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پیدائش کے وقت اس نے دردوں کے جس قدر جھٹکے سہے ہیں تمہارا یہ عمل شاید ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکا بدل بھی نہ ہو سکے۔ والدین کے حقوق۔ کہتے ہیں کہ بیٹے پر والدین کے 10 حق یہ ہیں۔ نمبر 1، ان کو کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھلائے۔ نمبر 2، کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا پہنائے، جب کہ اسے ان باتوں کی قدرت ہو۔ حضور علیہ وسلم سے مروی ہے، اور ان کے ساتھ دنیا میں خوبی سے بسر کرنا کی تفسیر میں یہی منقول ہے۔ معروف طریقے کی مسابت سے یہ ہے کہ وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلائیں اور ننگے ہوں تو کپڑا پہنائیں۔ نمبر 3، جب ان میں سے کسی ایک کی خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرے۔ نمبر 4، جب وہ بلائیں تو حاضر خدمت ہوں اور جواب دیں۔ نمبر 5، جب اسے کسی بات کا حکم دیں تو اطاعت کرے جب کہ حکم کسی مصیبت یا غیبت وغیرہ کا نہ ہو۔ نمبر 6، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور سخت کلامی اختیار نہ کرے۔ نمبر 7، ان کا نام لے کر نہ پکارے۔ نمبر 8، ان کے پیچھے پیچھے چلا کرے، ان کے آگے نہ چلے۔ نمبر 9، ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور ان کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند ہو۔ نمبر 10، جب اپنے لیے دعا کرے تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت میں فرماتے ہیں رب وغفر لی والدیّ، اے میرے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی۔ حوالہ تنبیہ الغافلین۔
بیان جاری ہے، انشاءاللہ تعالی 21 جون 2024 کو دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.